اس وقت کا جو یہود ہیں ان کو ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے۔ یہودیت اپنے اس معنی میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پائی گئی ہے، اور عیسائیت اپنے اس معنی میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پائی گئی ہے، یہ ایک صریحاً منسوخ حیثیت ہے۔ دوزخ میں نہیں جائے گا یا دوزخ میں نہیں رہے گا کوئی ایسا شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا۔ جو اہل شرک ہوتے ہیں قرآن کی روح سے وہ اصل متفرق ہوتے ہیں، یہ اصل دین سے اب بالکل یہ برخاست ہو چکے ہیں۔ اصل دین سے ان کے ہٹے ہونے کا سٹیٹس قرآن مجید کی طرف سے جو ہے وہ مقرر ہو گیا۔ جو کتاب اور میزان سے نکلے گا، ایسی تمام ملتوں قوموں کے ساتھ ہمیں قتال کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 8واں جو یہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے جو دعوت، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں الولاء والبراء کا جو ایک عقیدہ ہے۔ الولاء کا مطلب یہ ہے کہ جتھہ بندی دین کی بنیاد پر، ولا ایک بڑا مضمون ہے۔ ویسے ہم جو ہے نا وہ شیخ سعید الوافر القحطانی نے ایک محل 500 صفحے کی کتاب لکھی ہوئی ہے الولاء والبراء فی الاسلام۔ اللہ نے موقع دیا تو اس سیریز میں انشاءاللہ ہم اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے۔ بہت بڑی شے ہے اسلام کے فرائض میں۔ بعد نے کہا کہ توحید کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ ہے براءۃ من المشرکین اور الولاء للمؤمنین، مطلب دنیا بھر کے کافروں مشرکوں سے بالکل بیزاری کرنا اور اہل توحید کے ساتھ اور اہل اسلام کے ساتھ مل کر ایک قوت بننا، جتھہ بندی ہونا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ وہ ہمیں ایک نئی برادری کا مطلب داغ بیل ڈال دینے کے بعد ہم سے یہ ولا اور برا فی الاسلام کی جو ہے نا وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والا جو فریضہ ہے وہ، اور دین کی بنیاد پر عداوت بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دین کی بنیاد پر وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو ہے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ یہ کون سی عداوت والبغضاء ہے؟ روپے پیسے کی، دریاؤں کی، زمینوں کی، سرحدوں کی نہیں، یہ کون سی ہے؟ یہ توحید کی، ٹھیک ہے، توحید اور شرک کی بنیاد پر یہ العداوۃ والبغضاء کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا ٹارگٹ وہ کر رہے ہیں۔ ایک اگلا جو ہے وہ 11واں پوائنٹ ہم لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں مشنری ورک کے دروازے کھلوانے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب سب برابر ہیں تو یار آپ ہمارے مطلب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، تو ہم بھی تو آپ کے ہاں آ کر لوگوں کو شرک کی دعوت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسیح کو خدا کا بیٹا مطلب ہے کہلوانے کی ہم بھی تو دعوت دے سکتے ہیں تمہارے ہاں۔ تو یہ جو تبشیر ہے، مشنری جو ورک ہے، کیونکہ جب برابری کی سطح پر آ گئے تو پھر سب یہ کام ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے مسلمانوں میں تو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنے کی دعوت دینے دی جائے۔ جب یہ کریں گے، اگر کہیں پر ذرہ بھی کوئی اسلامی حکومت ہوگی تو وہ لوگوں کو شرک کی دعوت اور کفر کی دعوت دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ اب اس کو جو تو یہ فریڈم ہوتی ہے، تو ہم نے کہا فریڈم بھاڑ میں گئی، ہمیں کب کسی اللہ نے پابند کیا ہے ایسی کسی فریڈم کا؟ تو یہ تمہارے تصورات ہوں گے، ہم تو آسمان سے لیتے ہیں ہدایت، ہم تم سے تھوڑی لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تم اس کو کسی بھی عنوان کے تحت وہ کرنا چاہو یہ اینٹی فریڈم ہے اور اینٹی جو ہے نا وہ لبرٹی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شرک کی دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس انتظام سے یہ لوگ ہمارے ہاں شرک کی، کفر کی، عیسائیت وغیرہ کی دعوت دینے کی بھی گنجائش پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور خیر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کا جو تیسرا چیپٹر ہے اس پر ہم چلے جاتے ہیں، اور وہ شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔ پھر وہ اس کا خلاصہ سا کر رہے تھے لیکن ہم میرے خیال ہے اس پر کفایت کرتے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ اب المقام الثالث آ گیا، یہ پیج نمبر ہے 47 میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ ہے کہ اس ساری گمراہی کا جو ہے نا مفصل اور بالکل ایک بنیاد سے جو اس کا ایک رد کرنا ہے، کہتے ہیں وہ ہم اب اس کتاب کے تیسرے چیپٹر میں کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ اصول کی باقاعدہ فاؤنڈیشن ہم آپ کے ذہنوں میں ڈال دیں،
اور کچھ عقائدی مسلمات بھی بالکل واضح طور پر ہم یہاں پر مقرر کر دیں۔ پہلا اس میں اس فاؤنڈیشن کی پہلی بات یہ ہے کہ دین انبیاء ایک ہے، صرف شرائع ان کی متعدد ہیں۔ متعدد کا مطلب ہے ملٹیپل، مطلب کئی ساری ہیں، وہ صرف شریعتیں ہیں، اور یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، یہ بات بھلا وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے ادیان، ہم نے کہا ادیان ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے وہ ایک لفظ ویسے چل رہا ہے، آگے چل کر یہ اس کی بھی مذمت کریں گے کہ کہتے کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیچھے ایک اسپرٹ کی غمازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹس نے وہ ایک چیز لائی ہے، تقابل ادیان۔ تقابل ادیان میں بنیادی طور پر سب کو ایک سطح پر رکھنے کا معنی تقریباً موجود ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں لے رہا، اللہ کرے آپ نہ لے رہے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی جو ایک اسپرٹ ہے اور اس کا جو ایک استعمال ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ سب ایک سطح پر ہیں۔ اب ظاہر ہے امت کا بدعمل سے بدعمل آدمی بھی جو بنیادی بات جانتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، باقی تو اس کے مقابلے پر وہ تو بالکل دوزخ کے راستے ہیں۔ اب اتنا صریح شدید لفظ جو ہے، اچھا تو وہ کہنے ہیں کہ اس وجہ سے ادیان کا لفظ ہی نہ بولیں۔ ادیان نہیں، دین ہوتا ہے، اور وہ دین ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ ادیان اس معنی میں آپ بول سکتے ہیں کہ دین حق اور پھر دین باطل، اس معنی میں تو آپ بولتے ہیں، لیکن اس معنی میں کہ جی یہ تینوں فیتھ، یہ تینوں دین کہتے ہیں، یہ جو ہے نا اس معنی میں ہم نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں ادیان نہیں، دین۔ دین آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا دین ایک ہے، دین کے سرے کبھی ہوئے ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ ملٹیپلیسٹی والا چکر ہی سرے سے نہیں ہے۔ جو شے ملٹیپل ہے اس کا نام ہے شرائع، اس میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے وہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کا ہمارا پہلا جو بنیادی وہ ہے عقیدہ ہے وہ ہے کہ دین انبیاء اصل میں صرف ایک ہی ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک لفظ چلا ہے، یہ علامہ محمود شاکر نے بھی اس کی خاصی تصحیح کروائی ہے کہ ایک لفظ ہمارے یہاں چلا ہے آسمانی ادیان، کہتے بالکل باطل بات ہے یہ۔ ہم اپنے اسلامی ڈسکورس میں اور اپنی اسلامی ڈکشنری میں ہم اس لفظ کو انٹرٹین نہیں کرتے کہ آسمانی ادیان، ہم کہتے ہیں آسمانی دین، ٹھیک ہے، جو وہی جو اصل بات ہے کہ دین ایک ہی ہے۔ کئی سارے دین اللہ نے نہیں اتارے، اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ تو ہم کہتے ہیں آسمانی دین، آسمانی ادیان نہیں، ہم کہتے ہیں آسمانی دین۔ تو یہ جو دین ہے جو ایک ہی ہے وہ ہے رسالہ، رسالتوں کا اصل جوہر، اصل جو ایسنس ہے۔ تو اسی کو ہم ملت بھی کہتے ہیں، تو ملت بھی اصل میں ایک ہے، ملتیں کئی ساری نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہم بولتے ہیں دین جامع۔ اچھا، یہ جو دین جامع ہے یہ امام ابن تیمیہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس کے اندر بہت خوبصورت مبحث امام ابن تیمیہ نے کیا ہے، تو اس میں دین سے مراد دین جامع ہے۔ دین جامع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمیشہ ہر دور میں ہر صورت میں اللہ رب العزت کا دین رہا ہے، اللہ رب العزت کا انسانیت سے تقاضا رہا ہے، تمام انسانوں کو اس ایک ہی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروائی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ دین جامع، جو تمام انبیاء میں مشترک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عبادت کا موضوع دین جامع کے تحت، ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرایا جانا۔ اچھا، اور اس کے ما سوا جن جن کی عبادت ہوتی ہے ان کو کھلا صاف باطل کہنا۔ کہتے ہیں یہ ہے دین جامع کا ایک بنیادی مضمون۔ دوسرا جو بنیادی مضمون دین جامع کا ہے وہ راستہ جس کو چل کر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ ہے اطاعت، بندگی، فرما برداری کا راستہ۔ کہتے ہیں یہ جو مضمون ہے تمام انبیاء کی دعوت کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ اور تیسرا دین جامع کا کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے اس مقرر کیے ہوئے راستے سے چل کر خدا کو تک پہنچ لے،
ان کو ملنے والا کیا ہے، اور جو خدا کا مقرر کیا ہوا ہے یہ راستہ چل کر خدا کو نہ پا سکے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ تیسرا بنیادی مضمون ہے دین جامع کا، اور یہ ایک لفظ کے تحت بیان ہوتا ہے، اور یہ ہے آخرت۔ تو کیا ہو گیا، کہتے ہیں کہ پہلا مضمون ہو گیا توحید، اور دوسرا مضمون ہو گیا عبادت، ٹھیک ہے، اور تیسرا مضمون ہو گیا آخرت۔ کہتے ہیں یہ تین، ان کو ہم اصول ابن تیمیہ اصول ثلاثہ بھی کہتے ہیں، دین جامع کے تین بنیادی ترین مضمون اصول ثلاثہ۔ یہ مطلب کانسٹنٹ ہے، یہ غیر متبدل ہے، ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی شے جو ہے نا وہ آسمان کی اتاری ہوئی، آسمان سے اتاری ہوئی، یہ چلی آئی ہے۔ اچھا، اس کی اب کچھ جو ہے وہ تفصیل دے رہے ہیں کہ جو راستہ مقرر کیا ہے اللہ تک پہنچانے کا، اس کے جو موٹے موٹے اعمال ہیں وہ بھی مشترک ہیں تمام ہی انبیاء کے، اس میں جو ہے نا وہ مثلا نماز ہے، یہی اسی وجہ سے بنایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ اچھا، تو یہ جو نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، سیام ہے، حتیٰ کہ جہاد اپنے عمومی معنی میں کہ باطل سے برسر پیکار ہونا، اپنے عمومی معنی میں ہمیشہ سے دین اسلام کا حصہ رہا ہے، اور اللہ تک پہنچانے کے جو موٹے موٹے مطالب ہیں ان کا یہ حصہ رہا ہے۔ اچھا، دین کے بہت سارے جو ہیں وہ اوامر اور دین کے بہت سارے نواہی، تو یہ ہوا وہ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے جو انسانیت نے، مخلوق نے اللہ تک، اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد اس کا جو اچھا یا برا انجام ہونا ہے، تو اس میں بہت سارا جو بیان ہے موت کا، قبر کا، عذاب کا، اور آخرت کی نعمتوں کا، اور بعث جو ہے وہ جنت، دوزخ، ثواب، عقاب وغیرہ کا، یہ تمام کے تمام انبیاء کے بیان کے اندر کانسٹنٹ چیز ہے، اور یہ ایک ہی دین ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو اصول ثلاثہ ہے اسی پر خلق اور امر کا مدار ہے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا انسانیت کو تخلیق کرنا، انسانیت کو تخلیق کرنا، یہ سارے کا سارا ان تین بنیادی چیزوں پر کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد ہے دوسرا الخلق والامر۔ امر کیا ہے؟ امر ہے اللہ کا پھر انسانیت کو حکم دینا، جس کا مطلب ہے شریعت۔ تو تخلیق بھی انہی تین مطالب کے گرد گھومتی ہے، اور تشریع اللہ کی وہ بھی ان تینوں مطالب کے گرد گھومتی ہے، اور یہ ایک مستقل دین ہے اور دین جامع ہے۔ کہتے ہیں اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انا معشر الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے کہ ہم جو انبیاء لوگ ہوتے ہیں، ہم وہ بھائی ہیں جو مطلب ہے کہ باپ کی طرف سے سگے ہوتے ہیں۔ اخوہ لعلات کہتے ہیں ایسے بھائی جو باپ کی طرف سے سگے ہوں۔ امہاتہم شتیٰ، مائیں مختلف ہوتی ہیں، مطلب ہے یعنی فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر معنی میں ایک ہیں، کیونکہ جو باپ بھی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو، وہ جو بھائی بھائی ہونا ہے وہ ذرا معنی اور ہے۔ اچھا، وہ تو ایک ہی شریعت والوں پر فٹ آئے گا، تو لیکن یہ ہے کہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مائیں مختلف ہیں، باپ ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس طرح کا رشتہ ہے انبیاء کا۔ اب یہ ایک لڑی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مطلب ایک اور راستہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک اور راستہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور راستہ ہے، تو مطلب وہ نہیں، بلکہ ان کی اصل جو ہے ایک ہے، فرق ہے تو تھوڑا تھوڑا ہے۔ اچھا، خاص طور پر ہمارے ہاں تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک سے زیادہ شادیوں کا فنومینا کیونکہ بہت کم ہے، تو اس سے جو نکلنے والے بہت سارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہمیں کم پیش آتے ہیں، تو شاید ہم اس کو نہیں کرتے۔ عرب لائف میں کیونکہ یہ بہت تھا، تو اس میں نا ماں اس کی اور ہے اور اس کی اور ہے، اس کا نا بہت بڑا فرق نہیں، مطلب کوئی بات بھی بڑی نہیں ہے۔ مطلب اصل چیز یہ ہے کہ ان کا باپ ایک ہے، تو آپ کو پتہ ہے مطلب یہ قبیلہ بنتا ہی اس بات سے ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے نا جو نسب ہے اور جو باپ ہی کی طرف سے چلتا ہے، اس کو غیر معمولی طور پر سگنیفیکنٹ مانا جائے، اور اس سے ماسوا چیزوں کو خاصا انسگنیفیکنٹ مانا جائے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ عرب لائف میں نا یہ مضمون بہت واضح ہو جاتا ہے کہ مطلب ماؤں کا فرق کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے جبکہ باپ ان دونوں تینوں کا ایک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہتے ہیں کہ اسی معنی میں ہے کہ جو اصل دین ہے یا جو دین جامع ہے
وہ ایک ہی ہے، ایک ہی رب ہے جس کی عبادت کروانے کے لیے سارے انبیاء ہیں، اور موٹے موٹے ایک ہی احکام ہیں، نماز، روزے وغیرہ، سچ بولنا، ٹھیک ہے، دیانت سے پیش آنا، ظلم ناانصافی سے بچنا وغیرہ وغیرہ، تو راستہ بھی ایک ہے۔ اور پھر اس کے انجام کے طور پر دوزخ یا مطلب جنت وغیرہ کا جو سارا معاملہ ہے وہ بھی بالکل ایک سا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری ساروں کی ایک بنیاد ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ فرق ہے کہ نماز جو ہے نا وہ اس شریعت میں اس کی طرف کو رخ کر کے ہے اور اس شریعت میں اس طرف کو رخ کر کے ہے، نماز کے کچھ معاملات میں فرق ہے۔ تو یہ ہے جو ماؤں کے مختلف ہونے کا جو کچھ فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر آگے جو اصل مضمون ہے اس پورے بیان کا، وہ ہے سورۃ الشورى کی یہ آیت، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس میں جو دین ہے، یہاں پر نا لمبے لمبے اقتباسات امام ابن تیمیہ سے لے کر آ رہے ہیں مؤلف۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دین سے کیا مراد ہے؟ شرع لکم من الدین، کہ تمہارے لیے دین ہی کو مشروع ٹھہرایا ہے، مقرر ٹھہرایا ہے۔ دین سے وہی جو جس کی وصیت نوح کو کی تھی اور جس کی وہی ہم نے تیری طرف کی ہے اے نبی، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو کی تھی، کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس کے اندر تفرقہ مت کرنا۔ بہت بھاری ہے یہ بات جس کی تم دعوت دے رہے ہو مشرکوں کے اوپر، مگر بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس مقصد کے لیے چن لے، برگزیدہ کر لے، اور جو انابت کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے اس آیت کا موٹا سا معنی۔ تو اس میں کہتے ہیں جو لفظ ہے وہ ہے شرع لکم من الدین، اور یہ دین بتا رہے ہیں کہ نوح کا بھی وہی تھا، موسیٰ کا، ابراہیم کا بھی وہی تھا، موسیٰ کا بھی وہی تھا، عیسیٰ کا بھی وہی تھا جو اے نبی تجھے ابھی بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مطلب دین ہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد وہی دین جامع ہے، کیونکہ اس کے جو تھوڑے تھوڑے فرق والی باتیں اس کے لیے لفظ کیا بولتے ہیں ہم؟ شرائع۔ تو شرائع کا متعدد ہونا، البتہ دین کا ایک ہونا، تو یہ ہے وہ، اس کو ابن تیمیہ کہتے ہیں توحد الملہ، کہ ملت کا ایک ہونا، تو یا توحد الدین، وہ وحدت الصراط، جو صراط ہے وہ بھی مطلب ہے کہ اس معنی میں ایک ہے۔ اور جو یہ جو آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ الذین انعمت علیہم کی کیا تفسیر ہوئی ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری یہ سارے لوگ جو انبیاء ہوئے ہیں، صدیق ہوئے ہیں، شہداء ہوئے ہیں، صالحین ہوئے ہیں، تو یہ ان کا ایک ہی راستہ ہے۔ تو ایک راستہ، اور وہ جو تھوڑا تھوڑا فرق ہے گویا وہ اتنا اہم ہے ہی نہیں کہ اس کو یہاں پر اس کا کوئی ذکر بھی کیا جائے۔ اچھا، البتہ کہتے ہیں وہ مضمون امام ابن تیمیہ کا کلام چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مضمون دیکھیں وہیں پر مکمل نہیں ہوتا تا وقت ہے کہ اس صراط سے کچھ لوگوں کا بے دخل ہونا بھی بیان نہ کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ یہ کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لوگ البتہ اب اس راستے پر نہیں ہیں۔ یہ مضمون آگے چل کر وہ 2-3 جگہوں پر بیان کریں گے، اور البتہ یہ مضمون میں یہیں پر ہی بیان کر دوں۔ یہ اس وقت کا جو یہود ہیں ان کو ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کون ہے؟ وہ ہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے اس وقت تک وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دم بھرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا لفظ جو ہے نا ہم اس کے لیے بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کس کے لیے بولا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دم بھرتے تھے ان کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہیں گے۔ اب امت والی حیثیت ہی ان کی ختم ہے۔ ایک جگہ پتہ نہیں میں نے کہاں وہ واقعہ پڑھا تھا، لطیفہ ہی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ کتنے جو ہے نا وہ لوگوں میں دینداری کیسی ہوتی تھی، اور میرا خیال ہے ایک عقیدے کی خرابی بھی اس کے اندر بول رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دہلی میں جو ہے نا وہ جب یہ انگریز آئے تو وہ ایک جیب کٹا تھا مسلمان، تو اس نے بس میں جو ہے نا وہ کسی کی جیب کاٹی،
تو اس کا بٹوا وغیرہ وہ اس نے لیا، گھر آیا تو دیکھا کہ اس کے کاغذات سے اس کو پتہ چلا یہ کوئی عیسائی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے پتہ نہیں اس میں سے کوئی اس کا کوئی ہوگا اتا پتہ، بڑی مشکل سے دیکھ کے کسی نہ کسی طریقے سے اس نے پورے کا پورا جو کچھ تھا اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ اس تک پہنچایا. کہتے ہیں وہ آ کے مولوی صاحب سے کہنے لگا مولوی صاحب آج میں ایک بڑے گناہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو مولوی صاحب جیبیں تو ظاہر ہے میں کاٹتا ہی ہوں، تو لیکن بات یہ تھی کہ اس بار میں نے جیب کاٹ لی ایک عیسائی کی، وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہے. تو میں نے سوچا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کو شرمندہ کیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تو ہمارے نبی کو کتنی شرمندگی ہوگی. تو مولوی صاحب مجھ سے، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. دیکھیں ویسے وہ سادہ ہے، وہ سارا اس بیچارے کا مطلب جب اس کو بتایا گیا، لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، گویا اس میں یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ عیسیٰ کا امتی ہے اور یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ ظاہر ہے اس وقت کے مولوی نے بھی شاید مطلب یہ نہیں بتایا ہوگا کہ بھائی صاحب ان کی یہ حیثیت آج سے 1400 سال پہلے بالکل ختم ہو گئی ہے. تو میرا تو متعلقہ مسئلہ صرف اتنا تھا. تو لیکن یہ کہ ہمارے لوگ مطلب اس طریقے سے ویو کرتے رہے چیزوں کو، مطلب دیکھتے رہے کہ یہ عیسیٰ کا امتی ہے، وہ موسیٰ کا امتی ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. اور میں دیکھیں اس کے بہت سارے شدید امپیکٹس ہیں. وہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے جو وقت کی رسالت کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، وقت کی رسالت کو ماننے والے ہیں، وقت کے نبی کے جیسے کیسے بھی ہیں ساتھ کھڑے. وقت کے نبی، اس سے بڑھ کر کیا تقاضا ہو سکتا ہے اللہ کا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، مطلب وہ ہے. اچھا ان کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس سرزمین مقدس میں داخل ہو جاؤ، جس کی تفسیر یہی بیت المقدس کی گئی ہے، جس پر آج اس وقت ایک بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے. تو التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے. اب ظاہر جو قرآن مجید میں آیا ہوا ہے وہ بھلا ہم نہیں مانیں گے تو جی ہم مانیں گے. آپ کو پتہ ہے اس پر باقاعدہ یہ المورد والوں نے پوری ایک کتاب لکھ ماری ہوئی ہے کہ امت کے علماء کتمان حق نہ کریں. یہ دیکھو جرت، دیکھو امت کے علماء کتمان حق نہ کریں. قرآن مجید نے یہ یہود کو دی ہوئی ہے، قرآن مجید نے یہ یہود کو دی ہے. فرمایا کہ الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے نام الاٹ کی ہوئی ہے، تمہارے نام لکھی ہوئی ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں لڑو ان سے یعنی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو دیں. اور حق تو یہ ہے کہ حضرت استغفر اللہ معاذ اللہ، حضرت عمر سے یہ غلطی ہوئی، عیسائیوں سے جب لی تھی تو حضرت عمر کو کا فرض تھا ڈھونڈتے، بلکہ وہ خیبر سے ان یہودیوں کو نکالتے پھر رہے ہیں. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، تو اس پر فوری عمل نہیں ہو سکا تھا. یہ کچھ سماجی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنا ٹائم لیتی ہیں، یہ ہمارے کچھ تنگ نظر لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہیں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دے دیا تھا، ہونا تو یہ تھا اگلے دن، لیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنی زندگی کے آخر میں یہ حکم فرمایا تھا. تو حضرت ابوبکر کا پورا دور گزر گیا، تو حضرت عمر کے بھی خلافت کا کچھ دور گزرا. اس وقت تک مسلمانوں کی اتنی مطلب اللہ نے طاقت وغیرہ دے دی تھی کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہود جو ہے نا زیادہ تر خیبر میں اور کچھ دوسرے اس میں ہیں، تو پورے جزیرہ عرب سے ان کو نکال دینا ہے. تو ان کو نکال کر، تو کہتے ہیں شام میں ادروحات نام کا کوئی علاقہ تھا، یہ سارے جزیرہ عرب سے جلا وطن کیے گئے یہودی پھر وہاں پر ہوئے. اچھا تو حضرت عمر جو ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک وصیت پر یوں عمل کر رہے ہیں، ان سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے تو ان کو بیت المقدس کی تاجداری دیتے. تو حضرت عمر سے بڑھ کر کون متبع حق ہے؟ تو المورد والوں کا سب سے پہلا مقدمہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بنتا ہے. انہوں نے مطلب وہ کیا، وہاں پر جو ہے نا وہ اسلام ہی کی حکومت قائم کی. یہودی تو اچھا بائی دا وے حضرت عمر کے وقت یہودی نہیں تھے دنیا میں، تو مطلب یہ تصور ہے ان کا. وہ جو انبیاء ساری باتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ وقت کے نبی کے متبعین کی حیثیت میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں رہے کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا، موسیٰ بھی اگر آج ہو تو اس کے پاس گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایمان تب ہوگا، اور سبحان اللہ کیوں نہیں ہوگا، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. یہ ہے دین، کیونکہ دین جو ہے نا وہ ہے اللہ کا حکم. اب وہ اس میں ہم کسی اسٹیشن کے اندر جو ہے نا وہ گم نہیں ہوتے موسیٰ کے اسٹیشن میں ہم گم جائیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، اصل ہے روئے زمین پر پیدا کرنے والے کی، اس کی مستند ویلڈ اپ ڈیٹ شریعت کے مطابق اس کی عبادت کرنا. دین جامع، دین اسلام یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ عین اس وقت اس دین پر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان المورد والوں کو یہ تو یاد آ جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ اور تھا، بھائی آج کے زمانے کا اور ہے. ماشاءاللہ کتنے زبردست ہیں، کتنے محقق ہیں. البتہ اس یہودیوں کا وہ سٹیٹس جو موسیٰ کے وقت ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے ہی نہیں ہیں دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لے کر آئے، یہودیوں کا وہ سٹیٹس آج بھی برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کا سب کچھ بدل جاتا ہے. یار اتنی صدیاں گزر گئی، آپ وہیں پر کھڑے ہیں. نہیں، یہودیوں کے معاملے میں آپ وہیں پر کھڑے ہیں، مسلمانوں کے معاملے میں روز انشاءاللہ کوئی نیا چاند جو ہے وہ چڑھایا جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنا قرآن مجید کا بیان ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے حوالے سے اپریشیٹ کرنا، ان کو اسلام مسلمانوں کا درجہ دینا. بہت جگہوں پر آپ کو پتہ ہے، بہت اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے. کہا کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِ، کہا نہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَا، کن کے بارے میں کہا ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا. اچھا، بنی اسرائیل کے بارے میں بہت سارا کچھ اسلام نے، ان کے کچھ جو خرابیاں تھیں یا ان کے جو گناہ تھے یا کوئی نافرمانیاں تھیں انبیاء کی، انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے پورے علم کے ساتھ ان کو چنا، ان کو برگزیدہ کیا. وہ جو چوزن پیپل ہیں، وہ جی کہتے ہیں جی ہم چوزن پیپل ہیں. ہم کہتے ہیں ہر قوم جو وقت کے نبی پر جس کو ایمان کی توفیق ملی ہو وہ اس معنی میں چوزن ہی ہوتی ہے. یہ کوئی الگ سے یہودیوں کے ساتھ خاص تھوڑی ہے بھائی. ہر وقت جو جس کو بھی اپنے وقت کے نبی کی اطاعت کی توفیق ملی ہو، اس کو ماننے کی، اس کی پیروی کی ملی ہو، وہ چوزن ہے، وہ اللہ کا پرگزیدہ ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اب اس نے تم کو چن لیا، تم کو برگزیدہ کر لیا ہوا ہے. تو اب وہ برخاست ہو چکے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس منصب پر دیا ہوا ہے جس پر لاکھوں کروڑوں جو ہے نا بار ہم اللہ کا شکر کریں تو کم ہے. تو یہ ہے، تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہودیت اپنے اس معنی میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پائی گئی ہے، اور عیسائیت اپنے اس معنی میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پائی گئی ہے، یہ ایک صریحاً منسوخ حیثیت ہے. صریحاً منسوخ حیثیت. قرآن مجید کا موٹا جو بھی بیان جانتا ہے وہ ظالم اس حقیقت کا انکار نہیں کرے گا، سوائے یہ کہ آخری درجے کی جہالت ہو یا آخری درجے کا عناد ہو. اور اصل میں بغض ہے مسلمانوں کے ساتھ، اہل جہاد کے ساتھ. اصل میں بغض ہے جو مختلف طریقے سے جو نا وہ پھوٹ رہا ہے. اور اگرچہ اس بغض کا فائدہ یہودیوں کو کیوں نہ ہوتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ بغض اور یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک لگاؤ اور ان کے امپاورمنٹ. اچھا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اب اس معنی میں برخاست ہے. یہ مضمون آگے چل کر انہوں نے بیان کیا، میں نے یہ یہاں پر اچھا ایک اور چیز ہے وہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اس سے بھی نا ایک اشکال ہوتا ہے. ہم بھی جب بچپن میں یہ حدیثیں وغیرہ پڑھتے تھے تو اسی اشکال ہمیں ہوتا تھا. اچھا، اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ انی لم ابعث بالیہودیت ولا بالنصرانیہ ولکن بعثت بالحنیفیت السمحہ، میں نہ یہودیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں نہ عیسائیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں تو بھیجا گیا ہوں حنیفیت سمحہ کے ساتھ. اچھا، بلکہ خود قرآن مجید میں کیا کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اچھا، اب یہاں پر جو اشکال ہمیں پیدا ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ بھئی یہودیت مطلب ایک وقت میں تو آپ کو پتہ ہے مطلب اسلام ہی کا ایک
کی ایک صورت تھی اور عیسائیت بھی ایک وقت میں اسلامی کی صورت تھی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھا، ابراہیم عیسائی نہیں تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہودیت کا وہ ورژن ہے جو قرآن مجید کے اترنے کے وقت موجود ہے. اس میں یہودیت سے مراد یہودیت کی وہ شکل ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ایک وہ اختیار کر گئی ہے، اور عیسائیت کی بھی وہ صورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کے مقابلے پر اختیار کیا ہو، اور اپنی اس حیثیت میں وہ دین ابراہیم سے برخاست ہے. وہ دین ابراہیم سے مکمل طور پر بری و بیزار ہے، اور دین ابراہیم اس سے بری اور بیزار ہے. تو اس وجہ سے یہ جو یہودیت کا جو یہ ریفرنس آتا ہے وہ سراسر ایک ضلال، ایک جہالت کے معنی میں ہی آتا ہے. اور یہاں پر جو ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اصل میں اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ جو اپنے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ تو بھائی وہ تو ہمارے ہیں، وہ تو الذین انعمت علیہم میں آتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہماری وابستگی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے ان لوگوں نے زمین پر اللہ کی عبادت کی تھی، بے حد و حساب ہماری ان سے محبت ہے، ہماری ان سے وابستگی ہے، ہماری ان کے ساتھ یکجہتی ہے. مطلب اور وہ تو اپنے وقت کے مسلم تھے، وہ تو اپنے وقت کے مسلم تھے، تو ان سے ہماری بیزاری نہیں ہے. بیزاری ان سے ان کی اس پوزیشن کے حوالے سے ہے جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل اختیار کی ہے اور اختیار کر رکھی ہے، اور اس معنی میں یہ مغضوب علیہم ہیں اور الضالین ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ دین کے ایک ہونے کا یہ جو مضمون ہے، یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر الصراط کا لفظ، بہت ساری جگہوں پر ہر جگہ الصراط کا لفظ جو ہے وہ مفرد آتا ہے، جمع کا نہیں آتا ہے. الصراط المستقیم. کیونکہ یہ متعدد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں السبیل جو ہے، السبیل یہ بھی مفرد ہی کے معنی میں آتا ہے. لفظ اسلام جو ہے یہاں پہ ابن تیمیہ کا وہ بھی لے کر آتے ہیں، یہ جو دین جامع کے حوالے سے کہتے ہیں لفظ اسلام دو معنوں کو متضمن ہے. متضمن کا مطلب ہوتا ہے کنسسٹ آف، دو معنوں کو متضمن ہے. ایک ہے استسلام و انقیاد اور دوسرا ہے اخلاص. اچھا، اسلام کے جو دو بنیادی معنی ہیں، استسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، اور انقیاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں دے دینا. اچھا، اس میں وہ جو عبادت کا اور بندگی کا اور اطاعت کا اور بچ جانے کا اور اللہ کے بالکل زیر ہو جانے کا جو معنی ہے، جو لفظ عبادت کے تحت بنیادی طور پر ہم کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہے ایک مضمون لفظ اسلام کا. بالکل رام ہو جانا، بچ جانا اور ڈھہ جانا کسی کے آگے، کسی کی عظمت کے آگے، بالکل مطلب ہے اپنا سب کچھ جو ہے وہ تج دینا. تو یہ اس کو استسلام اور انقیاد کہتے ہیں. انقیاد یہ قادہ یقود و قیادت کرنے کو کہتے ہیں، کسی کو چلانا، کسی کو کھینچنا، ٹھیک ہے، نکیل ڈال کر کسی کو وہ کرنا. بلکہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ساقہ یسوق، پیچھے سے جانور کو چلانے کے لیے ساقہ یسوق کا لفظ چلتا ہے. آپ پیچھے سے ہانک رہے ہیں نا، تو اس کے لیے ساقہ یسوق کا لفظ چلتا ہے. اور آگے سے جانور کو پکڑ کے اس کی نکیل وغیرہ چلا رہے ہیں، اس کو قادہ یقود کہتے ہیں. تو ایک ہے قائد اور ایک ہے سائق. اچھا، جو لفظ قادہ یقود ہے اس سے باب انفعال بنا انقیاد، انقادہ ینقادو. تو یہ عربی میں وہ چلتا ہے کہ ایک آپ کو چلا رہا ہے، اس کو تو ہم قادہ یقود کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو چل رہا ہے اس طرح کھنچ کے کسی نے آپ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، وہ جدھر کو لے کر جائے ادھر کو آپ مطلب جا رہے ہیں، ایسے جیسے آپ کے ناک میں نتھ پڑی ہوئی ہے. اس حالت کے لیے انقیاد کا لفظ بولا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہم موٹا ترجمہ کریں، اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں تھما دینا. انقیاد کا مطلب اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں تھما دینا، وہ جدھر کو چلائے ادھر کو چلتا چلا جانا. تو کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک مطلب یہ ہے، اور اسلام کا جو دوسرا معنی یا مطلب ہے وہ ہے اخلاص. یہ فی نفس ہی بچ جانا، سبمٹ ہو جانا، یہ تو ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہوگا صرف ایک ہستی کے لیے. یہ ساری عبادت کا عمل کسی اور کے لیے نہیں. اچھا، یہ ہے محل،
اسی انقیاد کا محل جو ہے، انقیاد تو ہر بندہ ہی کرتا ہے، وہ کسی بت کے لیے کرے گا، کسی فرعون کے لیے کرے گا، کسی حکمران کے لیے کرے گا، وہ حتیٰ کہ اپنی نفس کے لیے کرے گا، یہ جو ہے نا رام ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، سبمٹ ہو جانا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں صرف ایک ہستی کے آگے ہی ہو، اور اس کے علاوہ کسی کے آگے وہ یوں رام ہو جانے، بالکل جھک جانے کا روادار نہ رہے، تو یہ دوسرا مضمون جو ہے نا وہ اخلاص ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو معانی جو ہیں یہ دین جامع کے تحت آئے ہیں، اور ہر شریعت کے اندر جو ہے نا وہ مطلب یہ چیز کانسٹنٹ رہی ہے، اور یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ کا، ٹھیک ہے۔ الا اللہ کے تحت جو ہے وہ اخلاص آ گیا، اور لفظ الہ کے تحت انقیاد، استسلام، بندگی، اطاعت، فرما برداری وغیرہ یہ آ گیا۔ اچھا، تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دو کمپوننٹ ہو گئے، اسلام کے دو کمپوننٹ ہو گئے، ایک ہوا انقیاد اور دوسرا ہوا اخلاص۔ اچھا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے استسلام نہیں کیا، انقیاد نہیں کیا، وہ ہے مستکبر، ٹھیک ہے، مستکبر عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے کہ میں اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو جس کے ہاں انقیاد والا کمپوننٹ نہ رہا تو وہ استکبار کا مرتکب ہوا۔ اچھا، اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اچھا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا يدخل النار من فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، اور دوزخ میں نہیں جائے گا یا دوزخ میں نہیں رہے گا کوئی ایسا شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اللہ کے رسول، بندے کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے کپڑے بڑے پیارے خوبصورت ہوں، اس کا جوتا بہت اچھا ہو۔ افمن الکبر ذاک، تو کیا یہ کبر میں سے آئے گا؟ فقال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ الکبرو، کبر تو یہ ہے بطر الحق، کہ حق کو نہ کر دی جائے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ جو بطر الحق ہے، الحق میں سب سے بڑھ کر توحید ہے، ٹھیک ہے، الحق کے تحت سب سے بڑھ کر انبیاء کا لایا ہوا دین ہے، تو اس وجہ سے سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انبیاء کے دین کو قبول نہ کیا جائے اور اس کے مطابق بندگی اور اطاعت اختیار نہ کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مضمون ہے یہ یہودیوں کے ہاں مطلب کبر ہے، یہودیوں کے ہاں استکبار ہے۔ جو انقیاد کا معنی ہے وہ یہودی طرز اور روش کے اندر بہت کم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ، اور یہ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب بھی کوئی رسول ایسا آیا کہ ایسی شے لے کر آیا کہ جو تمہارے نفسوں کو قبول نہیں ہے، تمہارے نفسوں کو وہ مطلب پسند نہیں ہے، استکبرتم، تو تم نے اس کے آگے استکبار کیا، تم نے تکبر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام کے جب یہ دو کمپوننٹ ہیں تو پہلا کمپوننٹ یہود کے ہاں مفقود ہے، استسلام والا، انقیاد والا، اور اس کے مقابلے پر استکبار ہے۔ اسلام کا دوسرا کمپوننٹ کیا تھا؟ اخلاص۔ کہتے ہیں اس میں عیسائی جو ہیں نا وہ برے ہیں، عیسائیوں کے ہاں بندگی کا معنی خاصا ہے، بندگی کا، انقیاد کا، حق اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا تعلق کا معنی تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، اس معنی میں استکبار والا کمپوننٹ نہیں ہے، لیکن کہ وہ یہ سارا کچھ ایک اللہ کے لیے ہوگا اور اللہ کے سوا کس کے لیے نہیں ہوگا، یہ معاملہ یہودیوں کے ہاں پھر کچھ بہتر ہوگا، لیکن یہ معاملہ عیسائیوں کے ہاں چوپٹ ہے۔ تو کہتے ہیں اسلام کے ایک عنصر ایسا ہے جس سے یہودی فارغ ہیں، اور اسلام کا ایک عنصر ایسا ہے جس سے عیسائی فارغ ہیں۔ تو اس وجہ سے نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور کہتے ہیں کہ یہ خطاب بھی اصل میں نصارہ، اگرچہ خطاب اہل کتاب سے ہے، لیکن
پس منظر میں یہ خطاب نصارہ سے چل رہا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی جو ہے نا ایک دوسرے کو اللہ کے ماں سوا رب نہ بنائے۔ کہتے ہیں اس کا اصل مخاطب عیسائی ہیں۔ اچھا، اور یہی معنی جو ہے نا بالکل سراسر استسلام کا، انقیاد کا، حق کے آگے بچ جانے کا، یہ مضمون جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، جو اترا ہے کسی بھی نبی پر اترا ہو، ہماری سر آنکھوں پر ہماری ساری محبت، ہماری ساری وابستگی، ہماری ساری عقیدت اس ایک ایک لفظ کے لیے جو کبھی بھی آسمان سے اللہ کی طرف سے کبھی کسی بھی نبی پر اترا ہو، اتنا ہمیں عزیز۔ تو یہ جو ایک کمٹمنٹ ہے نا آسمان سے کبھی بھی اترا ہوا ہو، بے شک اب وہ منسوخ بھی ہو، لیکن اپنی اس حیثیت میں کہ کبھی تو وہ اللہ کا تقاضا تھا، اس معنی میں بھی ہمیں وہ بہت پیارا ہے۔ اس معنی میں آپ کو پہلی کتابوں پر ایمان ہونا، حالانکہ اس پر عمل تو منسوخ ہے، تو ایمان ہونا وہ اسی معنی میں ہے کہ اس سے آپ ایک محبت رکھیں، اس سے ایک وابستگی رکھیں، اس کو آپ اون کریں۔ تو کہتے ہیں یہ معنی کوٹ کوٹ کر اہل اسلام کو قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ کہتے ہیں جب دین اسلام کی جو ہے اصل یہ ہے، تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہم سارے انبیاء بس ایک ہی ہیں، اور ان میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا مختلف ماؤں کا ہوتا ہے، جبکہ ان سب کا باپ ایک ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو دوسرا مضمون آ جاتا ہے وہ ہے دین ایک ہونے کا مضمون گزر گیا، دوسرا ہے شرائع کا تنوع۔ کہتے ہیں جو شرائع کا تنوع ہے اس کی حیثیت بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک ہی حدیث ایک ہی شریعت کے اندر ناسخ اور منسوخ کی ہوتی ہے، اس میں نا عمل کی ظاہری حالت اصل مقصود نہیں ہوتی، عمل کی ظاہری حالت سرے سے میٹر نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس کی پہلی حیثیت بھی یہ ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ اچھا، اب وہ اس کی جگہ جو دوسرا حکم آ گیا اس کی بھی اصل حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا، فی نفسی، اس کے اندر کچھ نہیں۔ جو اصل فی نفسی ہے نا، فی نفسی نماز کا عمل، سجدہ، خدا کے آگے جھکنا، اچھا وہ فی نفسی ہی مقصود ہے، وہ فی نفسی ہی مقصود ہے۔ زکوٰۃ فی نفسی ہی اس معنی میں مقصود ہے۔ اچھا، البتہ یہ کہ نماز مشرق کی طرف کو یا مغرب کی طرف کو فی نفسی ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس سے یہ فی نفس ہی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف کو رخ کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں وہ جو شریعتوں کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ انسگنیفیکنٹ حوالوں سے ہے، اس کی ساری سگنیفیکنٹ صرف ایک شے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب العزت نے یہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ہاں اس حیثیت میں وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو اس سے تھوڑا سا بھی ہٹے گا ہم اس کو پورے کے پورے دین سے ہی بے دخل جانیں گے۔ یہ ہوا کہ دین ایک ہے لیکن مثلا قبلے مختلف ہیں، نماز پڑھنے کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، نماز پڑھنے کی بعض صورتیں جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب ہم واپس آ جاتے ہیں اس سورۃ شورى کے اس بنیادی مقام کی طرف جس میں فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ تو کہتے ہیں ابھی ہم نے جو دین جامع کا جو موٹا جو اصل مطالب اور جو اصل کمپوننٹس ہیں وہ بتائے تھے، اس معنی کے اندر شروع دن سے آخر دن تک ایک ہی دین اللہ نے انسانیت کے اوپر مقرر کیا تھا، نوح سے لے کر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ سے گزرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس معنی میں کہا کہ اقیم الدین، دین کو قائم رکھنا، اسی دین کو قائم رکھنا، اور اس کے اندر اختلاف مت کر لینا، اس کے اندر تفرقہ مت کرنا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اسی کے کچھ مضامین قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سارے رسولوں کو کہا گیا۔ اچھا، ساتھ پھر کہا گیا کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ بھی اسی دین جامع کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے۔ اچھا، سورۃ روم میں ایک بہت اہم مقام ہے اس مضمون کا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ دین کو، اپنے رخ بندگی کو سراسر اللہ کی طرف سیدھا کر لو، حنیف ہو کر اس فطرت کو قائم کرتے ہوئے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے، اور اس کے اندر اس اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی ہے دین قیم، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔
منیبین الیہ، سراسر اس کے آگے رام ہوتے. انابت کا مطلب ہوتا ہے بالکل اس کے آگے بچھ جانا اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کے آگے گم ہو جانا. اچھا، اور یہ جو ہے کیونکہ دین اصلی ہے، دین جامع ہے، اس کے مقابلے پر کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم. تو اس سے ہٹنے والوں کو دو حیثیتوں سے قرآن مجید نے بیان کیا. ایک یہ ہے کہ یہ مشرک ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اصل دین کے اندر انہوں نے تفرقہ کیا. اصل دین وہ جو توحید تھی اس کے اندر انہوں نے تفرقہ کیا ہے. اور یہ ہے وہ بات جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی ایک تعریف وہ ہے جو ہمارا قرآن کرتا ہے، اور ایک فرقہ واریت کی ڈیفینیشن وہ ہے جو یہ میڈیا کرتا ہے. لفظ ایک ہے، مصیبت اب یہی ہے کہ وہ لفظ ہمارے ہوں گے اور تشریح جو ہے نا وہ ان کی ہوگی. تو اصل میں جو ہے نا تفرقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کو متنازع کرنا. سب سے بڑا تفرقہ یہ ہے کہ جو اصل اللہ کا انسانیت سے تقاضا تھا اس میں جو ہے وہ اس کو بدل دینا، اور اس کے اندر ایک ہونا ہوتا ہے اور اس پر ایک جتھا بندی ہوتی ہے، وہ نہ کرنا. تو یہاں پر ابن تیمیہ جو ہے نا خلاصہ کرتے ہیں اس پورے مضمون کا، فَأَهْلُ الْإِشْرَاكِ مُتَفَرِّقُونَ. جو اہل شرک ہوتے ہیں قرآن کی روح سے وہ اصل متفرق ہوتے ہیں، وہ اہل تفرقہ ہیں. وہ اہل الاخلاص سے متفقون، اور جو اہل اخلاص ہوتے ہیں وہ متفق ہوتے ہیں. اور اس یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. بلکہ آگے پہلا لفظ کیا آ رہا ہے، بیچ میں ایک لفظ انہوں نے اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم، اسی چیز کے لیے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ سوری آ گیا یہاں پہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. اچھا، تو کہا کہ یہ تمام انسان اختلاف پر ہیں سوائے جن پر اللہ رحمت فرما دے. اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. اس رحمت سے مراد ہے رسالت. اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کا دین ہے اس پر ایمان کسی کو نصیب ہو جانا. تو ان کے علاوہ باقی سب کو اللہ رب العزت نے اہل تفرقہ مانا ہے، مطلب اس دین سے ہٹے ہوئے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ یہود کا کفر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شرع جو ہے یہ مبدل اور منسوخ ہے. مبدل یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، اور جو تبدیلیاں نہ بھی کی ہوئی ہوں تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ منسوخ ہے. تو اس وجہ سے یہ اصل دین سے اب بالکل یہ برخاست ہو چکے ہیں. اصل دین سے ان کے ہٹے ہونے کا سٹیٹس قرآن مجید کی طرف سے جو ہے وہ مقرر ہو گیا. اور اس حوالے سے جو ہے نا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن ابن تیمیہ کا یہ مضمون جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. اس کے بعد جو وہ ہے سورۃ الحدید کی ایک آیت اصل دین کے حوالے سے ابن تیمیہ لے کر آ رہے ہیں. ایسا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ دین یہ ہے جو انبیاء سب کے ہاں مشترک چلا آیا ہے، ایک تقاضا، اور اس کے بعد پھر اس کی نصرت اللہ رب العزت نے تمام انسانوں پر فرض کی ہے. اب یہ بھلا کس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی نصرت تمام انسانوں پر اللہ نے فرض کی تھی. کہتے اس کے لیے یہ ایک تو حدیث لے کر آئے ہیں. قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضرب بهذا یعنی السیف من خرج عن هذا یعنی المصحف. جابر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی وقت میں ہاتھ میں ایک تو مصحف تھا، مصحف قرآنی، اور دوسرے ہاتھ میں ان کے تلوار تھی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مامور فرمایا ہے کہ ہم اس چیز کے ساتھ ماریں. کس چیز کے ساتھ؟ تلوار والا ہاتھ جو ہے. کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا ہے کہ ہم اس چیز کے ساتھ ماریں ہر اس شخص کو جو اس سے خروج کرے. اور اس وقت انہوں نے اشارہ کیا مصحف کا. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئیں بھائی. کون سی؟ ایک مصحف، ایک تلوار. ایک مصحف اور ایک تلوار. ہم نے شروع میں کیا کہا تھا طائف المنصورہ کے حوالے سے؟ ان کے دو محور ہیں، ایک ہے ان وہی توحید اور دوسرا ہے جہاد. تو تلوار اور توحید، مصحف اور بندوق.
یہ جو ہے نا یہ دو چیزیں مطلب یہ الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی. مصحف اس سے بندوق کے بغیر اور بندوق اس مصحف کے بغیر دونوں ہی جو ہے نا وہ انسانیت کو سیدھا نہیں کر سکتی. جب ان دونوں کا اجتماع ہوگا تو اس پر جو ہے نا یہ دین اپنا پورا کردار ادا کرے گا. تو ایک تو مطلب یہ حدیث لے کر آئے. اس کے بعد پھر ابن تیمیہ سورۃ الحدید کی آیت لے کر آ رہے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ باقاعدہ رسالتوں کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے. سورۃ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان کہ رسولوں کے بینات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان اتاری لیقوم الناس بالقسط تاکہ انسانیت انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جائے. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید اور پھر ہم نے اس کے علاوہ لوہا اتارا آہن فولاد اتارا جس کے اندر بڑی قوت ہے اور بہت منافع انسانوں کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے ساتھ نصرت کرتا ہے باوجود اس کے کہ ان اللہ قوی و عزیز اللہ خود بہت قوی اور عزت والا یا غلبے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جابر رضی اللہ عنہ والا یہ مضمون جو ہے نا وہ پورا ہو رہا ہے کہ جو کتاب اور میزان سے نکلے گا تو وہ سورۃ توبہ والا جو ہے نا کہ ان کے ساتھ ہمیں ایسی تمام ملتوں قوموں کے ساتھ ہمیں قتال کا حکم دیا ہے. اچھا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ فالکتاب ابن تیمیہ کا کلام چل رہا ہے الکتاب والعدل متلازمان کتاب اور عدل لازم و ملزوم ہے. تو کہتے ہیں کہ کتاب بیان کرے گی شرع کو اور شرع جو ہے وہی عدل ہے اور عدل جو ہے وہی شرع ہے. یہاں بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں من حکم بالعدل فقد حکم بالشرع. جس نے عدل کے ساتھ حکومت کی اس نے شرع کے ساتھ حکومت کی اور جس نے شرع کے ساتھ حکومت کی اس نے دراصل عدل کے ساتھ حکومت کی. بس مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شرع کے ساتھ وہ کچھ منسوب کر بیٹھتے ہیں جو اصل میں شرع نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو بہت ساری وقت لگتا ہے کہ یہ شرع تو ہے مگر اس کے اندر انصاف نہیں ہے. حالانکہ جب شرع خالص ہوگی ناممکن ہے کہ وہ انصاف پر نہ ہو. ناممکن ہے کہ وہ انصاف پر نہ ہو. اور جو شریعت کو جان کر جو لوگ عدل کریں گے اور انصاف کریں گے ناممکن ہے کہ وہ عدل جو ہے وہ شرع نہ ہو. وہ عدل باقاعدہ طور پر شرع کا تقاضا نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو جدا جدا کر دیا گیا یہ جو سیکولرزم جو ہے نا قوت کو اور فیصلے کرنے کو یعنی حکومت کرنے کو جب آپ شرع سے الگ کر دیں گے اور شرع جو ہے نا محض تراویح کے لیے رہ جائے گی کہ وہ آپ نے جو ہے نا وہ پڑھنا پڑھانا ہے اس کا جو ہے نا وہ انسانوں کے فیصلے کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اس دین کی یہ بائنڈنگ حیثیت بیان کی ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور فرمایا وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ان کے مابین فیصلے کرو اس چیز کی روح سے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں کہتے ہیں اس مضمون کے تحت ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. تو کہتے ہیں جب یہ ہو گیا تو آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ہیومنسٹ پیراڈائم بھی تو ہے نا کہ جی وہ انسانوں کا انتظام ہونا ہوتا ہے اس کے لیے ریاست ہوتی ہے. تو یہ جو بھی لوگوں کی جو ہے نا امانتیں جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں میرٹ تو مطلب ہے اچھا وہ آخر میں تو وہ مضمون ظاہر ہے ہمارے مابین بھی مشترک ہوگا ان کے مابین بھی مشترک ہوگا. لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اس ساری شے کو آسمان سے اتری ہوئی جو ایک عبادت اور بندگی کا ایک حکم ہے ایک مشن ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم سوسائٹی کو چلانا باقاعدہ اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت اور اس کی پابندی کے تحت لے کر آئیں. تو یہ ہے اصل فرق جو ہمارا جو ہے اجتماع کا ہوگا اور ان کا ہوگا. تو ہماری یہ ساری کی ساری چیزیں آسمانی حکم کی حیثیت رکھ رہی ہوں گی اور وہ اللہ رب العزت کے پورے انسانیت کے لیے اتارے ہوئے دین جامع کے تحت